اگر میں آپ سے کہوں کہ 2000 سال بعد وقت جیسا ہم آج جانتے ہیں بالکل بدل چکا ہوگا، اور اگر یہ بات کہنے والا کوئی خلائی مخلوق ہو جو ابھی ابھی آپ کے گھر کے پچھواڑے میں اتری ہو، یہ کوئی سائنسی افسانہ نہیں بلکہ ایک مشہور ڈرامے کی کہانی ہے جس میں ایک خلائی مہمان کریٹن ایک پرسکون گھریلو زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ کریٹن کسی بڑے خلائی جہاز میں نہیں آتا بلکہ ایک چھوٹے سے جہاز میں آتا ہے جسے وہ اپنا چھوٹا سا کشتی نما جہاز کہتا ہے۔ وہ جنگ یا قبضے کے لیے نہیں آیا، کم از کم اس طرح نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں۔ وہ یہاں مزے کے لیے آیا ہے۔ وہ اپنے انسانی میزبان جان اور ایلن کو بتاتا ہے کہ ہماری زندگیاں بہت دلچسپ ہیں کیونکہ ہم اب بھی قدیم ہیں۔ اسے ہمارے بے قابو خیالات اور کچے سچے جذبات بہت پرجوش اور نشاور لگتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی آپ کے دماغ کے ہر خیال کو سن سکتا ہو، اچھا، برا اور وہ تمام عجیب و رنگین خیالات بھی۔ لیکن فوج اس دوستانہ سیاح کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ جنرل پاورز کو پکا یقین ہے کہ کریٹن کسی حملے سے پہلے جاسوسی کرنے آیا ہے۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جہاز کے گرد موجود حفاظتی حصار کو تباہ کرنے کی کوشش بھی، جس کا نتیجہ صرف باغ کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ کریٹن اس سب پر ہنس دیتا ہے۔ وہ سب کے ذہن پڑھ سکتا ہے اور ہر شک اور ہر حرکت پہلے ہی جان لیتا ہے۔ کہانی اس وقت اور دلچسپ ہو جاتی ہے جب گھر کے سربراہ ایک صحافی مسٹر سپیلڈنگ سوال پوچھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کریٹن کسی دشمن نسل کا نمائندہ نہ ہو۔ کریٹن انہیں یقین دلاتا ہے کہ اس کی قوم کو زمین میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ ان کے نزدیک ہم ایک قدیم معاشرہ ہیں، لیکن پھر وہ چونکا دینے والی بات کہتا ہے، اسے دلچسپی ہے، بہت زیادہ دلچسپی۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک شوقین انسان شناس ہے اور ہم اس کا شوق ہے۔ وہ ہماری افراتفری، ہمارے خیالات اور ہماری قدیم سوچ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اسے مقامی بن جانا کہتا ہے۔ جنرل پاورز اب بھی مطمئن نہیں ہوتا اور سوال کرتا ہے، کیا وہ تجارت یا تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے؟ کریٹن ہنس کر کہتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے ہم سے رابطے میں ہیں اور تجارت صرف ہماری سماجی سطح کا تصور ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے وہ اپنا اصل منصوبہ بتاتا ہے۔ وہ حملے کے لیے نہیں آیا، وہ اقتدار سنبھالنے آیا ہے، صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا۔ جب جنرل اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اور اس کا مددگار ایک غیر مرئی دیوار سے ٹکرا کر رک جاتے ہیں۔ کریٹن کہتا ہے، آپ مجھے چھو نہیں سکتے، یہ کھیل کا حصہ ہے۔ انسانوں کے جارحانہ خیالات اسے تھکا دیتے ہیں تو وہ آرام کرنے چلا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے اور انہیں پیارے شرارتی بچوں کہہ کر شب بخیر کہتا ہے۔ سب لوگ حیران اور خوف زدہ رہ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، جب ایک طاقتور مخلوق دنیا پر قبضہ کرنا چاہے، نفرت سے نہیں بلکہ صرف تفریح کے لیے، تو کیا ہوگا؟ یہ کہانی طاقت، خوف اور انسان ہونے کے مطلب کو ایک اجنبی کی نظر سے بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، جو ہماری قدیم زندگی کو بے حد دلچسپ سمجھتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اگر واقعی کوئی خلائی مخلوق ہم سے ملنے آئے تو کیا وہ ہمیں خطرہ سمجھے گی یا صرف تفریح کا ذریعہ؟ دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔